الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و صحاب الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق ذالک ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم. ہم اس وقت سورۃ الحج سے گزر رہے ہیں اور آئندہ حج کے دن بھی آ رہے ہیں. اس کی مناسبت سے اس آیت کو سمجھنا ذرا انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حج کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں اور ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہیں ان کی طرف توجہ دلانا ذرا ضروری ہے. میں نے اس کا یہ عنوان اختیار کیا تھا کہ ذرا سن لو، سنتے ہی تعجب نہ کرنا. اس کا کچھ حاصل میں نے پیچھے وہاں بتایا بھی تھا کہ حج کا ایک عمل ہے. یہ میں الفاظ جو اس کے شرعی ہیں وہ تو نہیں بول رہا، لیکن اپنے احساس کے مطابق بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گندے رہو. آپ کہیں گے کہ ہم تو پاک ہونے کے لیے، صاف ہونے کے لیے یہ حج کر رہے ہیں، تو کیا یہ تعلیم دے دی گئی کہ گندے رہو؟ لیکن سوچنے کی بات ہے. دو تین باتیں تقریباً ہر کسی کو معلوم ہے. کہ گندے رہنے کا معنی کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اچھا چلو اس کو تو آگے چل کر میں گزارش کروں گا کہ گندے رہنے کا مطلب کیا ہے. آپ حضرات اپنے ماحول میں یہ جانتے ہیں کہ جہاں سمیل بھی ٹھیک کرنی ہو نا تو عطر لگاتے ہیں. عطر لگاتے ہیں تو اس سے سمیل ٹھیک ہو جاتی ہے، خوشبو ہو جاتی ہے. کوئی دوست دور سے آئے ملے، اس کے بدن میں کپڑوں سے پرانا ہونے کا انداز ہوتا ہو تو کچھ سمیل لگاتے ہیں یا نہیں؟ جی. تو سمیل کیا ہے؟ خوشبو. سمیل خوشبو ہے. تو حج کا جب قصد کر لیا یا عمرے کا قصد کر لیا اور
احرام کا لباس پہن لیا تو پہلا اس کا قانون ہوتا ہے کہ خوشبو سے بچو ہو، خوشبو نہیں لگانی. یعنی سب سے بڑا عمل حج کو سمجھنے کے لیے پہلا ہے احرام باندھنا، اور احرام کے بعد ہی خوشبو حرام ہے بالکل. اب جب خوشبو ہی حرام ہے اور خوشبو سے ہی ذرا ماحول ٹھیک ہوتا ہے، ہوا ٹھیک ہوتی ہے، بدبو دور ہوتی ہے، تو کہا گیا کہ نہیں اب گندے رہو. تو گندے کون رہتے ہیں؟ دیوانے لوگ. دیوانے لوگ جو ہے نا وہ گندے رہتے ہیں. تو کہا حج کا یہ جو عمل ہے سب سے پہلے احرام باندھو، اور احرام کا پہلا حق یہ ہے کہ خوشبو سے بچو. کوئی خوشبو والا بھی آدمی ہو تو دور دور. تو جو خوشبو کے الٹی چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ گندا رہنا. دوسرے نمبر پر انسان کو پسینہ آ جاتا ہے، اور جب پسینہ آتا ہے تو پسینہ میں بیڈ سمیل بھی ہوتی ہے. تو بیڈ سمیل آئے پر پھر بھی گندے ہی رہو. بیڈ سمیل آئے اس میں اگر گرمی سے بچنے کے لیے نہانے چلے جاؤ تو مسئلہ یہ ہے کہ اچھی طرح ملو نہ تاکہ گند نہ اترے. زندگی کے لیے یہ گرمی سردی کا خیال تو کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر گرمی بھی لگے تو نہانے کی اجازت ہے، لیکن نہاؤ اس طرح کہ ملنا رہنا نہیں. تو پھر حج کا پہلا عمل کیا ہے؟ میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے اپنی زبان میں کہہ دیا کہ گندے رہو. تو آپ محسوس نہ کریں، میں نے ذرا موٹے لفظوں میں بات سمجھا دی اور شریعت نے اجرے الفاظ میں بات بتا دی. تو اس میں بتا دیا گیا کہ تم نے جس طرح اپنا گند اتارنا ہے گناہوں کا، پہلے گند جو ہے نا وہ اپنے اوپر آئے ایک عاشقانہ ادا کا، کہ جس طرح پاگل عاشق ہوش نہیں مارے پھر رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بھی آ رہی ہے، کوئی آدمی خوشبو پرے حتیٰ کہ جن دکانوں پر یہ خوشبو بکتی ہے اس دکان پر بھی کھڑا ہو کر اس میں ٹائم لگانا یہ جائز نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ گند جو ہے اس کو جو اتارنا ہے، پھر کب اتارنا ہے؟ جب سارے عمل کر چکو اور 10ویں تاریخ آ جائے تو وہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے. جب 10ویں تاریخ آ جائے تو کیا؟ ثم لیقضوا تفثہم، اب میل کچیل ختم کرو. جس طرح حج تمہارے گناہوں کے تمام میل کچیل کو جلا دیتا ہے، تمہارے اس کو سارے میل کو اور گند کو گناہوں کے بوجھ کو اتار دیتا ہے، اسی طرح اب تم احرام باندھ کر گندے رہے، پسینے میں گندے رہے. نہانے میں بھی حکم ہوا کہ نہانے میں پانی تو بہاؤ لیکن اپنے اوپر ملنا نہیں. اور آج کل صابن تو ملتا ہی نہیں نا جس کی خوشبو نہ ہو، تو وہ صابن بھی استعمال نہ کرو کہ جس میں خوشبو ہو. تمہارے علم میں یہ 2-3 باتیں ہوں کہ کون سا صابن ہے کہ جس میں خوشبو نہیں ہوگی. پچھلے زمانے میں لوگ صابن کی بجائے گاچنی مل کر اپنے آپ کو نہا لیتے تھے، لیکن صابن سے بچنا بڑا ضروری ہے. تو جس طرح حج کا عمل گناہوں کے گند کو اتارتا ہے، احرام کا عمل اس میں جتنا عرصہ بھی رہا
وہ ایسے ہی طرح رہا جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب 10ویں تاریخ آ گئی، اب اتارو اپنا گند، نہاؤ اور احرام اتار کر پھر اپنے سلے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ پہنو، سلے ہوئے کپڑے پہنو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا احرام اتارنے کا وقت آ گیا. تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ سارے اعمال ہو جائیں، قربانیاں بھی ہو جائیں، تو پھر ثم لیقضوا تفثہم، اپنا اب میل کچیل چاہیے کہ تم ختم کر دو، ولیوفوا نذورہم، اور اپنی نظریں پوری کرو. جو تم نے نظریں مانی تھیں کہ یا اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، تو اب نظریں جو پیش کرنی ہیں کعبے میں، تو وہ کعبہ کے سامنے، کعبہ کے علاقے میں، اس علاقے میں وہ نظریں جو ہیں وہ اپنے کاموں کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ ولیوفوا نذورہم، اب اپنی نظریں پوری کرو. تم نے جو ارادے کیے تھے وہ پورا کرو. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس کے بعد ان کپڑوں میں، احرام میں نہیں، سلے ہوئے کپڑوں میں طواف کرو. کہ جب احرام اتار لیا جائے، انسان نہا لے، صاف ہو جائے، خوشبو بھی استعمال کرے، اور پھر وہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر بیت عتیق کا وہ طواف کرے. عتیق کا معنی ہوتا ہے پرانا. عتیق کئی آدمیوں کا نام ہوتا ہے عتیق احمد، تو عتیق عین کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے پرانا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جب اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دے دی، گندے دنوں سے بھی گزرے، پریشانی کے دنوں سے بھی گزرے، اس طرح جس طرح کے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. اور پہلے دور میں جو قربانیاں کرنی ہیں تو وہ قربانی پہلے سے لاتے تھے، قربانی پہلے سے لاتے تھے تاکہ کعبے کے سامنے وہ پیش کریں کہ ہم آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، قربانیاں بھی ہمیں ان کی پیش کرنی ہے. یا اس علاقے میں جس علاقے میں قربان گاہ بنائی ہوئی ہو. تو یہ حج کا ایک عجیب عمل ہے. کیا ظاہری گند اترے تو محسوس کرو کہ اندر کا گند بھی اتر گیا. اگر اندر سے یہ آواز نہیں آ رہی کہ تمہارا اندر کا گند بھی اتر گیا تو پھر حج کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا؟ انسان کا احساس جاگتا ہو تو اندر سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ گند اتر گیا. تو فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ذالک، اہل علم بھی علماء حضرات بہت سے بیٹھے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس طرح مثلا میں بات کرتا ہوں، درمیان میں رکتا ہوں، وقفہ اختیار کرتا ہوں، تو کہا سن لو سن لو. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توجہ دلانا، بھائی دھیان کرو سن لو. ہم اپنی زبان میں اردو میں یہ کہتے ہیں وہ دھیان کرو سن لو. تو عربی زبان میں اور قرآن کے محاورے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں تو ذالک سن لو، ذالک سن لو. تو تقریر کرنے والا کب کہتا ہے کہ سن لو؟ وہ ایک مرحلے پر کہتا ہے جب ساری بات بیان ہو چکی، خلاصہ بیان کرنا ہے، حاصل بیان کرنا ہے، جو بیان کیا اس کا سن لو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ محاورہ ہے، قرآن کا یہ فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظریں جو مانگی تھیں، مانی ہوئی تھیں حج کے موقع پر کہ یہ کام اس کے یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا، پرانے گھر کا طواف کرو. ذالک سن لو، اللہ فرماتا ہے سن لو. تو جب مالک زمین و آسمان کا کہہ رہا ہے کہ سن لو، اب مومن ایمان کی قوت رکھتا ہو اندر تو سن لو کے ساتھ کلیجہ ہل جاتا ہے کہ ہے
میں نے زندگی کہاں بسر کی، میں کہاں رہا، کن اماموں نے کہا کہ مالک کہہ رہا ہے سن لے سن لے. تو فرمایا ذالک، اور سن چکے. اب جو بات جو سننے کے بعد نتیجہ نکالا وہ کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں اور عزتوں کی تعظیم کرے. تو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں اور عزتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عزت وہ کیا ہے کہ اللہ کے جو نشان ہیں ان کی عزت کرو. اللہ نظر نہیں آتا، ظاہری نگاہوں سے یہاں نظر نہیں آتا، لیکن یہ سن لو کہ اللہ کے نشان اس دنیا میں کیا ہیں. کوئی بھی پوچھے کہ اللہ کے نشان کیا ہیں تو آپ کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی جواب ہونا چاہیے کہ اللہ کے نشان کیا ہے. اب میں چند باتیں کروں گا اس میں کہ مسجد جو ہے، مسجد یہ بھی اللہ کا نشان ہے. مسجد یہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، یہ اینٹوں کا نام نہیں ہے، یہ چھت کا نام نہیں ہے، یہ روشنی کا نام نہیں ہے. مسجد کی جو نسبت ہے کہ گھر ہے اس کا، کہ یہ گھر ہے اس کا، تو یہ اللہ کا نشان ہو گیا. اور اگر کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ گھر ہے اللہ کا تو اس نے اس کی تعظیم کیا کرنی ہے. تو میں اپنے ساتھیوں کو جو مسجد میں آتے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، تو میں کہیں چھوٹا بچہ بھی ہو تو جب مسجد میں دوڑ رہا ہے تو اس کو تم اپنے طور پر طریقے سے پیار سے سمجھاؤ اللہ گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس طرح نہیں کرنا نہ. اب بچے جو ہیں وہ جب اچھلتے کودتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ کے باپ یا بھائی بڑے ساتھ ہوں تو ان کو کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہے اللہ کا گھر ہے. تو یاد رکھو اللہ نے فرمایا سن چکے، تو سن چکے کے بعد کا ذالک، سن چکے. من یعظم حرمات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، بڑائی رکھے، اللہ کے شاعر اور اس کے جو نشان ہیں ان کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ کے ہاں وہی خیر ہے. تو مسجد کی تعظیم کرنا، بچہ ساتھ ہو تو اسے کروانا، اس کو جب اندر داخل کرنا ہو تو پہلے ہی باہر جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں نا کہ اللہ گھر آ گیا، اللہ گھر، اور بار بار کہو اللہ گھر آ گیا تو تمہاری زبان سے جو نکلے گا یہ تعظیم ہوگی شاید اللہ کی. مسجد کو ضرورت کیا ہے؟ مسجد کو ضرورت کیا؟ بیسک ریکوائرمنٹ آف اے ماسک، بنیادی چیزیں کیا ہے کہ نماز کی جگہ ملے. مسجد اسی لیے بنی نا، انما یامر مساجد اللہ ہے، اللہ کی مسجد کو آباد کون کرتے ہیں کہ نماز کی جگہ ملے. یہ نہیں مسجدیں شروع سے ہی مسلمان بنا رہے ہیں کہ مسجدیں بنائی اونچے اونچے مینار، تو نماز مینار میں جا کر پڑھنی ہے نہیں، لیکن اونچے اونچے مینار جو بنا دیے وہ یہ کہ بلڈنگ کو دیکھ کر تعظیم پیدا ہو گیا. بڑی یہ بلڈنگ مکانوں جیسی تو نہیں، ہمارے جو مکان ہیں یہ ایسی تو نہیں، یہ تو یہ محراب و ممبر، محراب ہے مسجد کے اندر اور مینار ہے مسجد کے باہر. مسجد کے اندر دیکھو تو یہ جانب جو ہے اس کی تعظیم ہے، اور مسجد کے باہر دیکھو تو ان کی تعظیم ہے. اور ان میں سب سے زیادہ قابل تعظیم کیا ہے؟ وہ کعبہ ہے، اور کعبہ کے اندر جو سب سے زیادہ تعظیم ہے وہ حجر اسود کی ہے. تو حجر اسود نے بھی تعظیم کی راہ بتائی.
کعبہ نے بھی تعظیم کی راہ بتائی، میناروں نے بھی تعظیم کی راہ بتائی۔ تو یہ تعظیم ہے۔ اب ایک اور بات ہوئی، جن کو لوگ تو نہیں مانتے لیکن ہے یہی، میں جو بات آپ سے کہنے لگا ہوں کہ آپ بتائیں اپنے کی ضرورت کے لیے بازار چلے جائیں تو اگر کوئی داڑھی والا نظر آ گیا نا، داڑھی والا، تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کوئی مولوی ہوگا یا کوئی جماعت کا آدمی ہوگا۔ جب داڑھی اس کی دیکھیں گے تو اس کی عزت کریں گے نا، دیکھ لیں کیوں؟ اس لحاظ سے یہ داڑھی جو ہے ایک عمل ہے، لیکن یہ بھی شاعر میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس کو دیکھ کر وہ یاد آ گیا کہ داڑھی والا نظر آیا تو دین کا تصور۔ کسی داڑھی والے کو دیکھ کر آپ کو کبھی تعجب بھی ہوا کہ یہ دیندار نہیں ہوگا، نمازی نہیں ہوگا؟ کہا نہ ہی ہو، لیکن عام طور پر تصور تو یہ ہوتا ہے نا کہ داڑھی والا۔ تو داڑھی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے نشان اس کا۔ جس طرح میں نے کہا کہ مینار بھی اس کا نشان، محراب بھی اس کا نشان، تو یہ داڑھی بھی اس کا نشان ہے۔ اور جو شخص داڑھی کی توہین کرے گا وہ صرف ایک عمل کے لحاظ سے نہیں اس کو برا کہا جائے گا کہ اس نے برا کیا، نہ اس نے اللہ کی توہین کر دی۔ بھائی اسے تو داڑھی کی توہین کی ہے، نہ یہ اللہ کی توہین ہے۔ تو یاد رکھے کسی نمازی کو اور داڑھی والے کو اس کے شکل کی بنا پر اور یہ اس طرح کرنا، اشارے کرنا، یہ بھی شاعر اللہ کی توہین ہے۔ اور یہ جو فرمایا ذالک سن چکے، ذالک سن چکے، من یعظم شعائر حرمات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، اللہ کی عزتوں کی تعظیم کرے، فهو خیر اللہ عند ربہ، وہی اچھا ہے۔ اور دین پر عمل نہیں کرنا، عمل تو بعد کی بات ہے، پہلے تو تعظیم ہونا۔ تو ہمارے ہاں بھی دنیا میں ایک سب سے زیادہ قابل عزت کون سی جگہ ہوتی ہیں؟ دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے نہیں، سب سے زیادہ ادب کی جگہ، احترام کی جگہ کون سی ہوتی ہیں؟ عدالتیں۔ کہ عدالتوں میں جب فیصلہ ہوتا ہے تو عدالت کا فیصلہ تو کر رہا ہے جج جو بھی ہوگا، لیکن انصاف کیونکہ اس کی آواز تھی اللہ کی کہ تم انصاف قائم کرو، انصاف قائم کرو، یہ آواز اس کی ہے۔ اس لیے کورٹ والوں نے بھی وہ قانون رکھا ہوتا ہے کہ عدالت کے اندر جانا ہے اس نے یا سر ڈھانپ کر جانا ہے یا نہیں، تو کہتے سر اتار کر جاؤ، کیوں؟ یہ احترام ہے۔ سب سے عزت دنیا میں کیا کہ اوپر کی ٹوپی ہو، لیکن جب عدالت کے اندر جاؤ تو سر ننگا کرو۔ ہم داڑھی والے جب کبھی دین کے نام پر اندر جائیں نا تو اندر جج کو اطلاع دے دیتے ہیں، ان کا سیکٹری وغیرہ جو آگے ساتھ دیتا ہے کہ یہ کوئی مولوی ہے، پریسٹ ہے، آنے دو، تو پھر وہ کہتا ہے آنے دو۔ تو ہم کبھی جاتے ہیں تو پھر ہم کو ٹوپی کے ساتھ وہ اندر اس سے داخل، تو یاد رکھو کہ یہ جو ہے یہ بھی تعظیم ہے۔ ذالک سن چکے، قرآن کہہ رہا ہے ذالک یہ سن چکے کیا؟ من یعظم شعائر حرمات اللہ فهو خیر اللہ عند ربہ، کہ اللہ کی تعظیم سیکھو۔ اب اللہ کی تعظیم جو ہے اس میں مختصر بات لمبی نہ ہو، اللہ کا رسول
یہ موضوع اس کا نہیں، یہ حج کا موضوع ہے نا، تو اللہ کا رسول جو ہے نا اس تک رسائی تمہاری کیسے ہوگی؟ اب اللہ کا رسول ہے، اس کی تعظیم کرو، کیسے کرو گے؟ سادہ بچوں میں بات کی جائے نا کہ اللہ کے رسول کی تم تعظیم کیسے کرو گے؟ کہ مصافحہ کریں گے، چمٹ جائیں گے، پاؤں چومیں گے، تو یہ رسول کی تعظیم ہے؟ یہ نہیں، تعظیم اس سے آگے بہت اونچی چیز ہے، اور یہ آپ سمجھیں، وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اس کے ساتھ وہ سمجھ آئے گی۔ اب میری بات سن چکے، اب میں بات کو کہنے لگا ہوں، اور اس کا جواب میں آپ سے مانگتا ہوں، اور جواب امتحان کے لیے نہیں، ایمان کے لیے۔ سوال ہوتے ہیں بعض امتحان کے لیے، بعض ایمان کے لیے۔ یہاں جو سوال ہوگا وہ امتحان کے لیے نہیں، ایمان کے لیے ہوگا۔ تو اب نبی کی تعظیم کیا ہے؟ ہم اور ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 1500 سال ہو گئے۔ حضور کو تو آئے دنیا میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بتائے، اللہ کا نام بتائے، اور دنیا میں آئے تقریباً 15 سال ہو گئے، اور آپ کو ہوئے ہیں کسی کو 40 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 60 سال۔ یہی ہے نا؟ جی۔ اب حضور تو اس دور کے اور ہم اس دور کے، تو لنک کیا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھو۔ لنک یہ ہے کہ نبی کے درمیان اور ہمارے درمیان، یعنی 1500 سال کے درمیان، اور اب اس 15ویں صدی میں، پھر سن لو کہ اللہ کے رسول کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک پل ہے۔ اس پل کو کہتے ہیں صحابہ کرام۔ صحابہ کرام وہ پل ہیں کہ جو امت کو نبی سے ملاتے ہیں یا نبی کو امت سے ملاتے ہیں۔ نبی امت سے ملے یا امت نبی سے ملے، لیکن ملایا کس نے؟ صحابہ نے۔ تو صحابہ وہ پل ہیں جو امت کو نبی سے یا نبی کو امت سے ملاتے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں امت وسط، درمیان میں۔ پل کیا ہے؟ درمیان میں ہوتا ہے نا، ادھر بھی خشکی، درمیان میں نہر ہے اگر، تو پل کیا ہوتا ہے؟ ایک نہر کی شکل میں ہوتا ہے کہ نہر کو ملاتا ہے۔ تو اب جو نبی کے سے رابطہ چلا آ رہا تھا، ہمارا ان سے یا ان کا ان سے، تو درمیان میں پل کون ہے؟ صحابہ کرام، وہ پل ہیں درمیان میں۔ تو جو درمیان میں ہے اس کو کہتے ہیں وسط۔ خیر الامور اوسط ہوا، وسط کا معنی ہے درمیان میں، اور فرمایا کہ بہترین درجہ جو ہے وہ درمیان کا خیر الامور اوسط ہوا، تو اس کو کہتے ہیں وسط جو ہے وہ معتدل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتن، اسی کو کہا کہ امتم وسطن، کہ تم درمیان والی امت ہو، یعنی پول ہو۔ امتم وسطن، تم درمیانی امت ہو، لتکونوا الناس، رسول جو ہے تاکہ تم ہو جاؤ گواہ امت پر، اور تمہارے لیے گواہ پیغمبر ہے۔ تمہارے لیے کون ہے؟ پیغمبر۔ تمہارے لیے پیغمبر تم،
تم گواہ ہو امت پر، اس امت کو رہنمائی دینے کے لیے، اس امت کو دین بتانے کے لیے، اس امت کو قرآن سنانے کے لیے تم ہو درمیان میں امتم وسطن، اعتدال والی امت، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم دین کے گواہ بنو لوگوں پر، اور تم پر گواہ پیغمبر، تو تم پر گواہ پیغمبر اور تم گواہ ہو امت پر۔ تو صحابہ کرام کیا ہوئے؟ یہ پل ہوئے۔ تو جو شخص پل کو توڑتا ہے اس سے زیادہ کوئی بھی خطرناک نہیں۔ پچھلے کے زمانے میں جب انڈیا اور پاکستان میں جنگیں ہوئی نا، تو مجھے یاد ہے کہ جو بڑا ان کا بریگیڈیئر یا اسے بڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جب تم اس علاقے میں جاؤ تو پہلے پل توڑو، نہروں کے پل توڑ دو، دریاؤں کے پل توڑ دو۔ جب کسی قوم کے پل توڑ دیے جائیں، وہ خالی ہو گئے، ناکارہ ہو گئے، اس وقت تمہیں پتہ چلتا ہے کہ پل کا کیا درجہ ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ پل ہیں، جب کہا جائے صحابہ کرام کون ہیں، اگر کہو بڑے لوگ ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، بڑے لوگ ہیں، لیکن دین کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے، امت وسط کے لحاظ سے آپ نے بات نہیں کی، اس کے لحاظ سے امتم وسطا، تم درمیانی پل ہو، امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، ایک طرف ہے رسول، ایک طرف ہے امت، اور تم صحابہ، تم جو صحابہ ہو وہ درمیان میں۔ تو پل توڑنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ جو صحابہ پر جرا کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کعبے کا امام آیا تھا پاکستان میں، اور پاکستان والوں میں اس کو بلایا گیا تھا، جمعیت علماء اسلام نے بلایا تھا۔ تو اس امام کعبہ نے آ کر یہ کہا کہ بھائی میں ایک ہی پیغام دیتا ہوں اے مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں، میں کعبہ کا امام ہوں، تو میں ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ صحابہ پل ہیں امت کے اور پیغمبر کے درمیان، پل ہیں، پل نہ توڑنا۔ جو شخص صحابہ کو جو برا بھلا کہتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، وہ پل توڑتا ہے، اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا پل توڑ رہا ہے۔ سمجھ لیا؟ سن چکے؟ فرمایا سن چکے، میں ذالک سن چکے، میں یعظم حرمات اللہ، تو اللہ کے شاعر کیا ہیں؟ اول جواب مسجدیں، شاعر کیا ہیں؟ مسجدوں کے مینار، اندر شاعر کیا ہیں؟ محراب، یہ خدا کے نشان ہیں۔ اور جنہوں نے چہرے پر داڑیاں رکھی ہیں، یہ بھی نشان ہے کہ یہ اللہ کی راہ کے ہیں۔ ایک شخص، مجھے یاد ہے کہ سیالکوٹ کی بات ہے، کہ جماعت کے لوگ آ جائیں نا کبھی، تو دور سے دیکھنے والے کیا دیتے تھے کہ جماعت والے آ گئے ہیں۔ تو مجھے اب تک یاد ہے کہ بچپن میں آ گئے بستریاں والے کوئی خاص جو بستر اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا، بستر اٹھایا ہوا ہوتا ہے کوئی خاص طور پہ، تو کوئی جماعت سے بات کرے یا نہ کرے، ان کی بات سنے یا نہ کرے، لیکن دور سے آ گئے جماعت، کون؟ بستروں والے۔ بھائی کوئی ہے جو بستروں میں نہیں سوتا؟ آپ سب رات کو اپنے بستروں میں سوتے ہیں، پر اللہ کے نام پر جو بستر ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں۔ میں بات ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آخر۔ تو بستر کیا ہیں؟ خدا کے نشان۔ جہاں کہیں کیمپ لگ جاتے ہیں، خیمے لگ جاتے ہیں، وہ تو کیا ہے؟ یہ اجتماع ہے، تو وہ کیا ہے؟ نشان۔
وہ اللہ کے نشانوں کی تعظیم یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں یعظم حرمات اللہ، اللہ کے حرمتوں کی تعظیم کرو۔ یہ جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شاعر اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں، ان شاعر میں سے، ان نشانوں میں سے یہ آپ کے سامنے قرآن ہی کھلے ہوئے ہیں نا، کھلے ہوئے ہیں، اور ان میں جو لفظ ہیں ان کے اوپر زیریں زبریں ہیں یا نہیں؟ زیریں زبریں ہیں نا، تو زیریں زبریں حضور کے قرآن شریف پر ابو بکر صدیق کا جو قرآن تھا اس کے اوپر زیریں زبریں نہیں ہوتی تھیں، لیکن اب جو زیریں زبریں ہیں وہ بھی نشان ہے اس بات کا کہ یہ لفظ یہ ہے۔ تو یہ زیریں زبریں جو ہیں یہ بھی شاعر ہیں، اللہ کے نشان ہیں۔ ان میں سے کوئی زیر کی بھی توہین کرے، زبر کی بھی توہین کرے، پیش کی بھی توہین کرے، وہ بخشش سے محروم رہے گا، مثلا کیا ہوگا؟ تو تم نے زیروں زبروں کی بھی، ایک شخص کہنے لگا تو زیر زبریں کیا کرتی ہیں؟ زیر زبر میں کہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کا کلام یہ ہے۔ مثلا میں یعظم شاعر اللہ ہے، پہلے یا پھر زوئے زا، تو اب یہ جو زیریں زبریں ہیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ لفظ یہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی زیر زبر نے بتایا کہ نظام یہ ہے۔ تو نہ عمل کرنا چھوٹا گناہ، اور اللہ کے نشانوں کی توہین اور بے ادبی کرنا اور قدر نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بعض مسجدوں کے اوپر باہر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ لفظ لکھا ہے ختم نبوت، تو وہاں سارا سال بورڈ لگا رہا خالی ہے لیکن لکھا ہے ختم نبوت، تو یہ بھی نشان ہے اس بات کا کہ ختم نبوت بڑا بنیادی عقیدہ ہے جس کو مسلمان کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتا، یہ اس کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک سن چکے، میں یعظم حرمات اللہ، جو بڑائی رکھے اللہ کی عزتوں کی، فہو خیر اللہ، وہ بہتر ہے اس کے لیے عند ربی، رب کے پاس، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تو تعظیم جو ہے یہ ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، یہ میں تمثیل کہتا ہوں، تمثیلاً ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ کی جو تعظیم ہے وہ تو بہت بڑی ہے، لیکن اس کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے یا منا کے فلاں قریب تم جب قربانیاں کرتے ہو تو بڑے بڑے جانور جو ہیں ان کو لٹایا اور بڑی مضبوطی سے ان کو پکڑا اور اس کے بعد ذبح کیا، تو یہ اس طرح عمل کرنا یہ خدا کو کس طرح پسند ہے کہ جب اللہ کی تعظیم ہی تعظیم ہے، جھکنا ہی جھکنا ہے، جھکنا ہی جھکنا ہے، تو جھکنے کا تو تقاضا یہ ہے نا کہ تم ہر بات میں ڈرو، تو یہ کیا کرتے ہو کہ قربانی جانو، وہ یہ ہے کہ یا اللہ جس تیرے نام کی ہم تعظیم کرتے ہیں تو تیرے حکم کی بھی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اجازت دی ہے کہ آپ قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں، تو نے اجازت دی ہے، تو جب اجازت تو نہیں دی ہے تو اب ہم جو کر رہے ہیں تو نیکی کا جو تقاضا وہ یہ ہے کہ جب انہی کے نام کا کیا تو فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے۔ تو کس نے حلال کیے؟ اللہ نے۔ تو جس نے کہا، جس نے دین دیا، جسے دین آیا، اس نے کہا کہ جو قربانی کیوں، اوپر سارے آ گئے تھے کہ یہ اس سے قربانیاں کرنی ہیں، من بہیمۃ الانعام فکلوا منها وآتموا الباس الفقیر، پچھلے درس میں اس کا بیان ہو گیا تھا
کہ جب یہ کرنی ہے تو اب یہ بھی سن لو، ذالک سن چکے، میں یعظم حرمات اللہ و خیر اللہ عند ربہ وأحلت لکم الانعام، یہ چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ نہیں حلال جو ہم نے تمہیں کہہ دیا۔ عجیب، چوپائے حلال کر دیے گئے، یہ اللہ کا انعام تھا، لیکن جو کہہ دیا کہ یہ نہیں، وہ بھی بات ساتھ چلے گی کہ جس نے کہا تھا یہ حلال ہے اسی نے کہا نا یہ حرام ہے۔ تو جب تک اس کو نہ مانو کہ جو حرام ہے تو تم کو آگے چلے نہیں، تو الا ما یتلی علیکم، مگر جو تمہارے سامنے گن کر کہا جائے گا کہ یہ نہیں، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اس کو ویسے کاٹ دیا گیا، وہ جن۔ اب یہ نہ سمجھو کہ جب حلال ہی کر دیا تب چلنے دو، الا ما یتلی علیکم، مگر جو تم کو بتایا جاتا ہے، تو فاجتنبوا الرجس، سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے۔ تو گندگی کیا سی تھی؟ ان جانوروں کو دیکھ کر، قربانی کو دیکھ کر، یہ گندگی کن کی تھی؟ قربانی کے جانوروں کی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا شرک کی گندگی سے، اور شرک کی گندگی تو ایک مانوی گندگی ہے نا، اور یہ گندگی جو ہے ایک حصی تو محسوس ہو رہی ہے۔ تو فرمایا فاجتنبوا الرجس، بچتے رہو بتوں کی گندگی سے۔ تو بتوں کی گندگی سے اس کا معنی شرک کی گندگی سے۔ اب جتنی نفرت اس گندگی سے ہو رہی ہے، جو جانور کاٹے جا رہے ہیں، زمین پر بو آ رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور سنبھالنا، تو جتنی گندگی اس سے ہو رہی ہے اتنی ہی گندگی شرک میں ہے، اتنی یہی۔ تو تمہارے اندر شرک سے نفرت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ ان چیزوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ بو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، تو شرک سے نفرت کیوں نہیں؟ تو فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ان بتوں میں جو گندگی ہے وہ اس کا پتہ تمہیں اب نہیں چل رہا۔ شرک میں گندگی کو پہچاننا، جو علماء شرک کے خلاف نفرت نہیں پھیلاتے، شرک کے خلاف نفرت نہیں پھیلاتے، وہ گناہ گار ہیں۔ شرک کے خلاف ہی اسے نفرت پھیلانی چاہیے، جس طرح اس گندگی سے۔ اس گندگی کو تو گندگی کہہ رہا، اور شرک کی گندگی کو گندگی نہ سمجھنا۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اوثان یہ جمع وثن کی، وثن کا معنی ہے بت۔ تو بتوں کو دیکھ کر برے تو لگتے ہیں، لیکن بتوں کو دیکھ کر کبھی دل میں نفرت پیدا ہوئی ہے؟ اس کا جواب عام طور پر دیتے ہیں نہیں، کہ ہم اسے لا تعلق ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے، لیکن نفرت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس کی نفرت پیدا ہونی چاہیے اگر اندر سے توحید کا نور جاگتا ہے، اور جس کو دیکھنے سے بھی نفرت پیدا نہیں ہوئی تو اس کے اندر وہ نور ہو چکا ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اور یہ جو فرمایا کہ جھوٹی بات سے بچو، تو جھوٹی بات سے بچو بڑا وسیع ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے، تو دکان پر سودا لگا ہوا ہے، تو اس میں ایک چادر اس کے اندر داغ ہیں، غلط ہے، تو وہ لپیٹ کر دے دیتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کس طرح اگر وہ دیتا ہے تو وہ بھی قول الزور ہے۔ قول الزور جھوٹی بات وہی نہیں جو زبان سے کہو، وہی وہ بھی ہے جس کو اندر چھپاؤ، جس کو اندر چھپاؤ۔ تو اندر چھپانا کیا ہے؟
اندر چھپانا یہ بھی قول ظہور ہے. زبان سے کہو تو وہ تو ہے ہی غلط بات، لیکن اگر اپنے عمل سے یہ چھپاؤ تو قول ظہور اب نہایت دکھے دل سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. دکھے دل سے کہنے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن بات کہنی پڑتی ہے، سمجھانی پڑتی ہے کہ بات کو چھپانا، صحیح بات نہ بتانا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں بھی اور محاورے میں بھی تقیہ. تقیہ کا معنی یہ کہ اندر کی بات چھپاؤ. اب ایک شخص جو ہے وہ وضو کر رہا ہے اور پاؤں کو دھوتا نہیں، وہ پاؤں کا مسح کرتا ہے اور ان قواعد کے مطابق نہیں کہ جو موضع کے ہیں وہ یہ کرتا ہے نہ. تو کم اگر تمہیں دیکھتے ہوئے یہ تم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن دل کے اندر تمہارے اس کو دیکھ کر نفرت پیدا ہو. کیوں؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. یہ جو اس سے بچو، اس کا معنی یہ کہ تقیہ والے جو تقیہ والے ہیں ان کی جب تقیہ کی لائن نکل آئی تو معلوم ہوا کہ وہ قول زور سے بچ ہی نہیں سکتے. تو جو قول زور سے بچ ہی نہیں سکتے تو پھر یہ کہنا کہ ہم اور وہ ایک ہی ہیں. جو لوگ اپنے عوام میں یہ بات پھیلاتے ہیں کہ ہم اور تقیہ والے ایک ہی ہیں، تو بتاؤ کہ وہ کیا معنی کریں گے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. جس کا دل چاہے وہ قول زور کا معنی تفسیروں میں دیکھ لے. تو جس نے بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم سب ایک ہی ہیں، تو اس نے کم از کم یہ آیت نہیں پڑھی. اور یہ سورۃ نساء میں آیت نمبر 135 اس میں بھی اسی پر دلالت ہے، بالکل اسی طرح ہے. کونوا قوامین، تم کھڑے ہو جاؤ بالقسط، انصاف کے ساتھ. اب جب ہم یہ کہیں کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو پاکستان میں اس کا سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی نہیں تحریک انصاف کے ساتھ. حالانکہ یہ ان کے لیے تو نہیں کہا گیا، یہاں انصاف تو کہا گیا. کیوں؟ ذالک سن لو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ، ایک اللہ کے لیے ہو جاؤ. حنفاء یہ لفظ حنفی، حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں ابراہیم حنیفہ. ابراہیم حنیف تھے، حنیف کا معنی یک طرفے. اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ یک طرفے ہیں یا دو طرفے؟ اگر تو وہاں دو طرفے تو ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں. ابراہیم حنیفہ، ابراہیم یک طرفے تھے. جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے وہ یک طرفہ ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ دو طرفہ ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ تم لڑو نہ، لیکن کم از کم تمہارا اندر تو بولے. کیوں؟ تم نے اللہ کا یہ قول پڑھا ہے، ارشاد پڑھا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ. یہ اب ہمارے اپنے دین کا، آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو آپ کے دین کا نام کیا ہے؟ ایک ہے اس کا نام دین اسلام، ایک ہے دین کا نام دین قیم. دین قیم. تو آپ مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، لیکن دین کے نام کیا ہے؟ قرآن میں دین کے نام 5 بتائے گئے، تو آپ کو وہ 5 نام زبانی یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا دین یہ ہے، یہ دین حنیف ہے، دین اسلام ہے، دین قیم ہے. تو میں بات یہ اس لیے نہیں کہتا
کہ چاہیے کہ ویسے تو درس جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا پوائنٹ جو ہے نا، بس دین کے 5 نام، تو 5 نام تو جلدی جلدی آدمی لکھ بھی لیتا ہے، تو وہ لکھنا ٹھیک ہے۔ تو میں جو لکھنے سے منع کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ پورے الفاظ اور نصیحت وہ نہیں لکھنی، لیکن پوائنٹ تو لکھو، دین کے 5 نشان۔ آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بات سورہ روم کی روشنی میں کروں گا۔ سورہ روم نے اس کو بڑے عجیب شان سے بیان کیا، لیکن اب وقت نہیں۔ وقت نہیں ہے کہ بیان کر سکوں، تو آپ حضرات میں ایک ذوق پیدا کرنا، ذوق کا معنی کہ ایک یعنی شوق، ذوق پیدا کرنا کہ آپ کا وہ دل لگی اس سے پیدا ہو جائے اس چیز۔ تو دین میں ذوق پیدا کرو، اور جب ذوق پیدا کرو تو بات آئے گی، شروع ہوگی صحابہ سے، کہ صحابہ کیا ہے؟ یہ پل ہے پیغمبر کے اور ہمارے درمیان، پل کو نہ توڑنا۔ صحابہ پر جو بھی جرا کرے گا وہ ہمارا پل توڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندروی، حضرت مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے تھے، انہوں نے یہ 6 پوائنٹ تو بتائے مولانا الیاس صاحب نے، تو مولانا یوسف صاحب نے ایک کتاب لکھی حیات الصحابہ، حیات الصحابہ، کہ ہماری جو لائن چلتی صحابہ سے ہے، اگر ان کی لائن میں صحابہ کے نام کا نور نہیں، صحابہ کے نام کا نور نہیں، اور یہ منزل ان سے دور نہیں، تو بہت بڑی غلطی میں وہ مجبور ہیں۔ ان کو جن کا کام چل رہا ہے انہی کو ذرا سمجھا دیا جائے کہ بات یوں کرو یوں کرو، تو آنکھ میں سمجھ جاتی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ حنفاء یک طرفے ہو جاؤ، یک طرفے ہو جاؤ۔ اب آخر بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دین تمہارا ذوق ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر، سیرت کے نام پر آپ لوگوں کی کوئی ٹریننگ ہو، تربیت ہو جائے سیرت کے نام پر۔ تو میں نے مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ نے شاعر میں سے بنائی، تو شاعر میں سے کبھی ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت ایسی کہ نبی پر انگلی اٹھی نہ سکے۔ مثلاً یہ بات مکمل تو پھر بعد ہوگی جب سیرت کمیٹی بن جائے گی، لیکن اشارہ میں ادھر تھوڑا سا کر دیتا ہوں، اشارہ کہ ایک واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دھوکے باز آئے، اور انہوں نے حضور کے 70 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے حضور سے، حضور سے 70 صحابہ کو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، اور حضور نے اجازت دی۔ وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ وہاں جا کر انہوں نے کیا کہ 70 کے 70 قتل کر دیے۔ اب انہوں نے جو بے ایمانی کی ہوتا، لیکن حضور کے صحابہ جو تھے باقی، ان کو مجال ہے کہ نبی کے بارے میں زبان کھولنے کا کسی کو ذرا سا بھی ہمت ہو۔ آپ کی سوسائٹی ہوتی، ہماری سوسائٹی ہوتی تو کہتے ہیں مروا دیا، مروا دیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوتا تو آپ کی زبانوں سے بھی یہ نکلتا کہ مروا دیا، لیکن قربان جائیں اس رسول کی اور تسلیم کیے جانے کے کہ جو مانا تو دل سے مانا،
کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی نہیں اٹھائی، ایک نبی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، کردار ان کا غلط ہے، ہمارا ان کا جوڑ نہیں رہے گا یہ کر. اب اس قسم کے جو واقعات ہیں جن کو یہ عیسائی لوگ اپنی درسگاہوں میں جہاں یہ اسلام پر کتابیں لکھتے ہیں اور اس کا فروغ چاہتے ہیں تو وہاں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی وہ خدا کا پیغمبر کیسے 70 مروا دیے. تو ان کے مقابلے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کے قرآن کے اوپر یہ حلقے قائم ہوں تو آپ کے اندر نبی سے وہ تعلق ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کی رسالت کی صداقت میں اپنے آپ کو بھی مروانا پڑے کوئی بات نہیں. اور دوسروں کے 70 کو مروانے پر تو تمہیں درد ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں اپنے آپ کو مروانا ہو پڑے تو کہ جانتے بوجھ ہم کہ اگر پیغمبر ہمیں کہہ دے تو ہم پیغمبر کی صداقت کا اعلان گردنوں سے کر دیں گے. تو ہم جب کبھی قرآن کھول کر یہ جنگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں تو ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کے اندر ایمان گھس آئے. تو اپنے اندر ایمان جو ہے نا اس کو اندر گھسانے کی، جس طرح یہ جو کتبے لکھنے والے ہیں جب کسی پلیٹ پر کوئی لکھتے ہیں تو اگر لفظ لکھے سطح کے اوپر تو کہتے ہیں لکھنا، اور اگر اندر انگریو کرنا، گاڑ دینا، نقش بنا دینا اس طرح تو کہتے ہیں کہ لفظ گھسا دینا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان گھسایا ہوا تھا، اور یہ گھسایا کر رہا قرآن میں ہے. آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، میرے پاس یعنی دل تو یہ چاہتا ہے کہ جب بھی درس ہو تو کم از کم 2-3 گھنٹے کا تو ہو، کہ جب انسان کا ذوق اس مقام پر آتا ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ یہ حکیم لوگ جو ہے نا جب شیرہ بناتے ہیں نا، مربے کے لیے شیشہ بناتے ہیں حکیم لوگ، تو وہ کیا کرتے ہیں جی، تو شیرہ جو بنا رہے ہیں تو برتن میں شیرہ بن رہا ہے تو وہ چمچہ لے کر یوں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیوام بن گیا، کیوام بن گیا، کہ اگر تار نہ ٹوٹے تو کیوام بن گیا، اگر تار ٹوٹے تو ابھی نہیں بنا. کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کیوام بن گیا. تو صحابہ جو ہے، صحابہ یہ دین کے ساتھ ایک قوام کی طرح ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کا نام تو آپ نے سنا، صحابی ہیں حضور کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی جس اللہ نے جعل الدین قواما دین کو قوام بنایا، وہ جعل ابا ہریرہ اماما اور ابو ہریرہ کو اس کا امام بنایا. یعنی ابو ہریرہ خود کہتے ہیں سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے دین کو قوام بنایا اور ابو ہریرہ کو اس امت کا امام بنایا کہ وہ صحابی ہے. تو صحابہ وہ پل ہیں، صحابہ وہ پل ہیں جن کے ساتھ یہ تمہارا قوام پورا ہوتا ہے، اور جب قوام پورا بن جائے تو قوام سے لفظ بن جاتا ہے قوم. قوم کا لفظ اور قوام کا لفظ ان کی اصل ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ایمان آپ کے اندر گھسا دے. بس میں تو یہ دعا کر رہا ہوں. میں تو نہیں سمجھتا، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ دعا کریں اور پورا ہونے. وہی میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایمان اتارا تو ہے، زبانوں پر جاری کر دیا، لیکن تمہارے اندر نہیں گھسا. اندر گھسا ہو تو تمہارے حالات بتائیں گے، تمہارا چلنا پھرنا بتائے گا. کیا ذالک سن چکے ہو؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو شاعر کی تعظیم کرے، یا مَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكَ الْأَنْعَامُ
جو جانور ذبح ہوا ہے اس کا سخت کام بھی ہو، سخت کام بھی ہو تو وہ حرج نہ ہو۔ یہ سعودی عرب کے ایک شہزادے نے شاہ فیصل کو قتل کر دیا تھا، ایک شہزادے نے قتل کر دیا تھا، پھر اسی صاحبزادے کو سارے لوگوں کے سامنے پھانسی دی گئی، پھانسی دی گئی علماء نے اور عدالتوں نے مل کر، اس لیے کہ جب وہاں قانون کو اونچا کرنا، جب قانون کو اونچا کرنا تھا تو وہ ان کو سزا دی گئی۔ تو جس طرح وہ سزا دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن رحمت للعالمین ہو کہنے کا معنی یہ کبھی کسی نے نہیں کیا کہ اس طرح جو لوگ سزائے موت کے مستحق ہیں ان کو سزائے موت نہ دی جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس پیغمبر کا دل تو رحمت ہے، تو یہ کیا، تو دل رحمت تبھی ہے کہ جب اللہ کے ہاں اس کو چھوڑنا ناممکن ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جب کہا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو تیار ہو گئے کہ نہیں؟ تو بیٹا کوئی شے نہیں، اپنا آپ بھی کوئی شے نہیں، اب اپنے آپ کو تو سمجھو۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے میرے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ایمان ہمارے اندر گھسا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، لیکن یا اللہ ان جو ہاتھ تیرے حضور میں اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ شفاعت کے امیدوار ہیں، یا اللہ اپنے نبی کی شفاعت ان کو نصیب فرما، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔